نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھے اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ. ناظرین با تمکین، آپ کے سامنے سورہ نحل سے آیہ کریمہ نمبر 68 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. دنیا بھر کے ناظرین کی خدمت میں درخواست ہے کہ میری صحت کے لیے دعا کریں. مسائل اور مشاکل سے دوچار ہوں. اللہ رب العالمین آسانیاں پیدا فرمائے. یہ آیہ کریمہ میں نے ایک خاص پس منظر میں تلاوت کی ہے. مصنوعی خوراک کے استعمال کے خطرات کیا ہو سکتے ہیں، یہ تو ایک ڈاکٹر ہی بیان کر سکتا ہے. میں تو قرآن حکیم کا ایک عاجز سا طالب علم ہوں. ایک نقطہ نظر ہے، اس کا ابلاغ چاہ رہا ہوں. اس وقت غار حرا کے بعد اسلام کی تاریخ پر 1455 سال گزرے ہیں. اسلام نے بڑے نشیب و فراز دیکھے ہیں. عروج و زوال کی کہانی میں میٹھے مرحلے بھی آتے ہیں اور خوفناک ساعتیں بھی زیر مشاہدہ آتی ہیں. اسلام کی مخالفت کرنے والے لوگوں میں
ہمیشہ ایک ذہن پوری قوت کے ساتھ اپنی کارکشائیوں میں مصروف اور مشغول رہا۔ پہلی کوشش تو ان کی یہ تھی کہ قرآن پر مسلمانوں کا عقیدہ کمزور ہو جائے۔ اس کام کے لیے وہ کتاب اللہ کے حروف میں اور لفظوں میں تحریف کی کوشش کرتے رہے۔ تھنک ٹینک بنے، بڑے بڑے فنڈز اس مقصد کی تکمیل کے لیے مختص ہوئے، تنظیمات اور منظمات کی تخلیق ہوئی، لیکن قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کی زیر کو زبر نہ کیا جا سکا اور شد کو مد بھی نہ کیا جا سکا۔ کتاب اللہ اور قرآن حکیم کی حفاظت جس نے نازل کیا اس نے خود فرمائی، جیسے شوق ذوق کا چراغاں عصر اول میں تھا، قرآن مجید اپنی روشنیاں اسی آب و تاب کے ساتھ تقسیم کر رہا ہے۔ ہر روز نئے نئے انسانی قافلے فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ جب اعدائے دین کی دال نہ گلی تو انہوں نے قرآن مجید کی معنویت کو اپنے شکار کا ہدف ٹھہرا لیا کہ اگر الفاظ اور کلمات میں تبدیلی نہیں ہوتی تو قرآن حکیم کے مفاہیم کو انڈرسٹینڈنگ کی شاہراہ سے سرکا دیا جائے، ہٹا دیا جائے، اور اسلام کو اور دین کو نقصان پہنچایا جائے۔ عالی مرتبت ناظرین، سامعین، فطرت کی جولانگاہ میں بلندی اور پسپائی یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ ذہن بدلنے کے لیے، سوچیں بدلنے کے لیے، تہذیب اور تمدن کا لباس بدلنے کے لیے، اس کا رنگ بدلنے کے لیے اسلام کے درخت پر بے رحم کلہاڑے کا استعمال کیا گیا۔ اب جو کچھ قرآن حکیم نے کہا تھا اس کی معنویت کو بدلنے کے لیے لیبارٹری کا سہارا لیا گیا، رصدگاہ کا سہارا لیا گیا، علوم کے سرچشموں میں تحقیقات کے اسلوب بدلے گئے کہ جس وقت قرآن کی آیت اور ہوگی اور اس کا معنی دنیا میں موجود نہیں ہوگا تو وہ سمجھتے تھے کہ شاید وہ کامیاب ہوں گے، لیکن وہ یہ نہ جان سکے کہ پیغمبر جس رب کی طرف دعوت دیتے ہیں وہ حی و قیوم ہے، اور اسلام
جس دین کا دائی ہے اس کے اصول شاہکار کی حیثیت رکھتے ہیں، زندہ ہیں. ان کی توانائی اور ان کی حرارت اور ان کی ابدیت اور ان کی تاثیر کو دنیا کی کوئی قوت تبدیل نہیں کر سکتی. اس راستے میں فرقہ واریت کے صنم بھی تراشے گئے اور مسلمان ذہنوں کو مسلمان ذہنوں سے لڑانے کی کوشش کی گئی. جنگ و جدال کا ماحول پیدا کیا گیا. اسی شاخسانے کا تازہ فصون اب یہ ہے کہ بھوک پھیلاؤ. جس وقت مسلمان بھوک کا شکار ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے، تو غریب اور کمزور آدمی کے کلمے بھی بدل جاتے ہیں، ان کی سوچیں بھی بدل جاتی ہیں اور ان کے فیصلے بھی بدل جاتے ہیں. دردناک بات تو ہے کہ ان خون چکاں حملوں کی تلواریں مسلمانوں سے بھی کچھ لوگوں نے حمائل کر لیں اور ان کی تائید اور ان کی مدد اسلام مخالفین کے ساتھ ہو گئی. تازہ بات آپ کو سناؤں کہ اسرائیل کا جو سائنس فوڈ ٹیک کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے سائنسدان نے B10 کے نام سے ایک تازہ دعویٰ کر دیا کہ ہم نے مصنوعی شہد بنایا ہے جو قدرتی شہد سے اچھا ہے. اس میں پروٹین ہیں اور ہم نے ویجیٹیبل سے وٹامن نکال کر کے فطری شہد سے، قدرتی شہد سے اچھا شہد بنا لیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ انسانیت کی بقا کے لیے شہد کی مکھی کا زندہ رہنا ضروری ہے، اور جو مکھی شہد بناتی ہے وہ مردہ ہو جاتی ہے. اس سے انسانیت کا نقصان ہوتا ہے. ایسی ایک بات مچھلی کے بارے میں اور فش کے بارے میں کی گئی کہ سمندروں کی مچھلیاں جو ہیں وہ اگر ختم ہو گئیں اور سمندر گندے ہو گئے تو انسانیت کا نقصان ہے. اسی طرح ریڈ میٹ جو گوشت ہے اس کی جگہ مصنوعی گوشت بنا دیا گیا. یہ پلانٹ بیسڈ میٹ انہوں نے بنایا اور کہا کہ یہ جو گوشت ہم نے لیبارٹریوں کے اندر بنایا ہے یہ بہت اچھا گوشت ہے، اس سے انسانیت محفوظ ہوگی. اب مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، کرونا کا جو وائرس ہے اس کو بھی اس کے ساتھ ملا لیں کہ وہ کس لیے تخلیق کیا گیا، کس کے خلاف تخلیق کیا گیا، کس کو مارنے کے لیے یہ بات کی گئی، کیسے انسانیت اور آدمیت کے قافلے کو نقصان پہنچانے کی اور نقصان دینے کی کوشش کی گئی. پوری قوموں کی تاریخ میں آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ایک ہی قوم ہے جس کا پالا فرعونیت سے پڑا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ بنی اسرائیلیوں کے بچوں کو قتل کر دو اور ان کی بچیوں کو زندہ رہنے دو. قتل کی جو سکیم ہے انسانیت کے قتل کی، دنیا کا ایک ہی ذہن ہے. انفارچونیٹلی دنیا جب اس وقت قیادت
تبدیل کرنے کی فکر کر رہی ہے تو سپر پاورز کی جنگ، سرد جنگ جاری ہے۔ ہماری حکومتیں ایسی باتیں نہیں کر سکتی، ان کے پرابلمز ہیں، اور علمی زاویوں کا یہاں پہنچنا مشکل ہے۔ میں اشارات ہی کر سکتا ہوں کہ نہ یوں ہی پیٹرول مہنگے ہوتے ہیں اور نہ ہی تیل مہنگے ہوتے ہیں۔ یہ مہنگا سستا کا بھی ایک کہانی ہے۔ میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم خلوص سے مارچ مدینہ کی طرف کریں گے تو مدینہ والے کی نظر سے ہمارا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا، اللہ حل فرما دے گا۔ اصل میں ڈر یہ ہے کہ مسلمان کنٹریز مل کر اگر بھاری کرنسی بنا لیتے ہیں تو دنیا میں معاشیات کا نقش بدل جاتا ہے۔ میں نے ایک موقع پر ہنس کے کہا تھا کہ تم چھوٹے کائنز بناتے ہو، پینیز بناتے ہو، اگر تم ایسا دینار جاری کر دو اپنے ملک میں جو 50,000 کا ہو، ایئرپورٹ سے دوسرے ایئرپورٹ میں جا بھی نہیں سکے گا، اور تمہاری دولت جو ہے وہ تمہارے ملک کے اندر محفوظ ہو جائے گی، تو انشاءاللہ جس دن تم یہ سکہ بنا لو گے تو کاغذوں کے سکوں والے تمہارے پاؤں پڑ جائیں گے۔ قرآن مجید کتاب حیات کی آیت میں نے پڑھی ہے، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ۔ اگر اس کا معنی بدل جاتا ہے آیت کا، اور کوئی دنیا کی سوچ والی طاقت جو ہے وہ کہتی ہے کہ اس شہد سے ہم نے اچھا شہد بنا لیا ہے، تو اٹ از چیلنج فار مسلمز کہ ہم نے تمہارے قرآن کا معنی بدل دیا ہے۔ انشاءاللہ نہ قرآن کا معنی بدلے گا نہ متن بدلے گا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم ہار سکتے ہیں لیکن مسلمانوں کا خدا کسی قوت سے نہیں ہار سکتا ہے۔ وہ حی و قیوم ہے، وہ لا شریک ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا۔ اور تیرے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف۔ وحی کا لفظ استعمال ہوا اور شہد کی مکھی کے لیے استعمال ہوا۔ وقت کی کمی کی وجہ سے میں چند حوالے دوں گا، زیادہ نہیں۔ وحی کا لفظ وجدان کی رہنمائی کے لیے بھی قرآن نے استعمال کیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو ماں تھی، قرآن میں کہا کہ اس کو وحی کی گئی، حالانکہ وہ پیغمبر رسول نہیں تھی۔ وحی کا مطلب ان کے وجدان میں یہ بات ڈالی گئی۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ۔ زکریا علیہ السلام کے لیے اوحا کا لفظ استعمال ہوا، انہوں نے اشارہ کیا ان کی طرف۔ وحی کا معنی اشارہ کرنا بھی قرآن حکیم نے استعمال کیا، اور ایک شر کا معنی بھی ایک جگہ جہاں یوحی بعضهم الی بعض، شیطان جو پلان بنا کے ایک دوسرے کی طرف اشارے کرتے ہیں، یہ لفظ وہاں بھی استعمال ہوا، اور نبیوں کی طرف وحی کرنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوا۔ عالی وقار دوستو، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شہد کی تعریف فرمائی، بلکہ اتنی تعریف فرمائی کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ
اگر شہد کے ساتھ مکھن ملا دیا جائے، اگر شہد کے ساتھ مکھن ملا دیا جائے تو مجھے اس سے بھی زیادہ پیاری۔ تو انہیں آگے سے جواب دیا کہ مکھن کے ساتھ اگر چھوارا ملا دیا جائے تو آپ اس سے بھی زیادہ پیارے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں جوڑوں میں شہد کا استعمال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان نور سے ارشاد فرمایا۔ بخاری کی 2 روایتیں ہیں۔ کان یحب الحلوہ والعسل، رسول اللہ علیہ السلام حلوہ اور شہد پسند فرماتے تھے۔ احب المشروب یا احب الشراب الی الرسول العسل، بخاری ہی کی روایت ہے کہ سب سے اچھا مشروب جو رسول اللہ علیہ السلام کو بہت پسند تھا وہ شہد تھا۔ ہاں، آئیے حضرت علی کی بات پہ سنا دوں۔ تو مولانا علی المرتضیٰ، آپ کے کلام کا اپنا انداز تھا۔ آپ نے جس وقت خطبہ دیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک خیر مطعوم ہے، ایک خیر مشروب ہے، ایک خیر ملبوس ہے، ایک خیر مرکوب ہے، ایک خیر مشموم ہے، ایک خیر منکوخ ہے۔ بلاغت اور فصاحت آپ کا حصہ تھا۔ اللہ نے یہ علم اور یہ حکمتیں انہی کو عطا کر رکھی تھی، یہ انہی کا حصہ تھا۔ اچھا، آپ نے کہا کہ طعام میں سے سب سے خیر اور بہترین چیز اگر کھانے کی ہے تو وہ شہد ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مشروبات میں سب سے اچھی چیز جو ہے وہ پانی ہے۔ پھر آپ نے کہا ملبوسات میں سب سے اچھا لباس ریشم کا ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ مرکوب سواری میں سب سے اچھی سواری گھوڑا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ مشموم سونگھنے کی چیزوں میں سب سے اچھی چیز مشک جو عطار کی دکان سے ملتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ منکوخ میں سب سے اچھی چیز اچھی عورت ہے، اگر اس سے نکاح اللہ رب العالمین۔ اس کا تجربہ علی کو بہت تھا۔ ان کو یہ لفظ کہنے چاہیے تھے اور کہے کہ جو منکوخات ہیں ان کی تاریخ پڑھو، کون کس کے نکاح میں آیا ہے۔ علی نے اس لیے جناب آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کی کہ علی کا گھر آباد تھا، فاطمہ مقدر علی ہی کا تھا سلام اللہ علیہا۔ واپس آئیں، میں عرض کر رہا تھا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کی تعریف فرمائی اور کہا کہ شفائن، دونوں میں شفا ہے۔ یہ روایت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شفائن، 2 چیزیں مصدر شفا ہیں۔ فرمایا ایک قرآن ہے، ایک شہد ہے۔ ایک قرآن ہے، ایک شہد ہے۔ اچھا، مجھے معاف کیجئے، اب مجھے بیماری کا احساس نہیں رہا، صحت کا احساس ہونے لگا ہے۔ اگر شہد کا نام شفا دیتا ہے تو کام کیا کرتا ہوگا؟ عالی وقار ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ امام جعفر صادق پاک نے کہا کہ 1 کلو شہد بنانے کے لیے، یہ ارشاد حضرت امام جعفر صادق پاک کا ہے، 1 کلو شہد اگر بنایا گیا ہو، مکھیوں نے بنایا ہو، تو کتنی مکھیوں نے کتنے پودوں کو اپنا لمس دیا ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں 70,000 پھول جس وقت مکھیاں، کتنی مکھیاں
ان کی تعداد بھی بیان کی. آپ نے کہا کہ 80,000 مکھیاں اس کام کے لیے لگتی ہیں اور 70,000 پھولوں کا رس چوستی ہیں اور 40 لاکھ چکر لگاتی ہیں. وہ 40 لاکھ چکر لگاتی ہیں. ان لوگوں کو پیر پکڑو جو مکھیوں کے چکر بھی دیکھ رہے ہوں. جو لوگ مکھیوں کے چکروں کو جانتے ہیں کہ 40 لاکھ چکر 80,000 مکھیاں جس وقت لگائیں 1 کلو شہد بنتا ہے، تو ایسے پیر اپنے آستانوں پر آنے والے مریدوں کو نہیں بھولتے. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے پروردگار نے وجدان میں ڈالا شہد کی مکھی کے. ایک بات میں عرض کر دوں، واقعتاً میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اچانک اب میری آواز اور سانس رک جاتا ہے. مجھے معلوم نہیں ہوتا میں کب جلسوں کی رونقیں نہ جانے کب تک ہیں. دعا ضرور کریں، لیکن میری اس التجا کو بھی سنیں. جو آرٹیفیشل شہد B10، یہ بی نہیں BEE 10، یہ وہاں کے جو خوراک کے سائنسدان ہیں، ٹیکنالوجی جانتے ہیں، وہ مصنوعی کہتے ہیں ہم نے ویجیٹیبل سے وٹامن کشید کیے ہیں اور اس سے یہ شہد بنا لیا ہے. مجھے بتاؤ تم نے کتنے پلانٹس کا شہد لے کے یا وٹامن لے کے شہد بنایا ہے؟ جو اللہ نے شہد بنایا ہے اس میں تو 80,000 جناب مکھیاں 70,000 پھولوں کا رس چوستی ہیں. پہاڑ پہاڑ جاتے ہیں، وادی وادی جاتے ہیں. کوئی 10 پودوں سے تم نے وٹامن لیے ہوں گے، لیکن جو اللہ کی فوج ہے وہ تو پھول در پھول جا رہی ہے. اے مکھیوں کیا لا رہی ہو؟ فرمایا ہم انسانیت کو بچانے کی فوج ہیں. انسانیت کو بچانے کے لیے اللہ نے یہ چیز بنائی اور قرآن میں اس کا ذکر کیا. ایکچولی فیکچولی دے پیپل ٹرائی کر رہے ہیں کہ قرآن کے معنوں کے اندر تبدیلیاں کر دیں. کمزور تو ہم ہیں، مصطفیٰ کا خدا کمزور نہیں ہے. انسان بن جاؤ اور ایمان کی طرف آ جاؤ اور میرے مصطفیٰ کے قدم پکڑ لو. اللہ تمہارے ظاہر کو بھی بدل دے گا، اللہ تمہارے باطن کو بھی بدل دے گا. ان اتخذی من الجبال بیوتا، قرآن مجید نے کتاب رحمت نے آگے کہا کہ اللہ نے اس کے وجدان میں یہ بات ڈالی کہ تو پہاڑوں میں گھر بنا. وَمِنَ الشَّجَرِ، اور درختوں کی شاخوں ہوں. وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور مچانوں پر بڑے بڑی جو ٹیکیں چھپر اور اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں وہاں پر گھر بنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر بنانا فطرت حیوان ہے. جو جی ہے جی وہ گھر ضرور بناتا ہے. اللہ نے مکھی کو بھی کہا کہ تو گھر بنا. اللہ اکبر. ذہن میں آ گئی تو میں ابھی عرض کرنے لگا ہوں. مفتیان کرام، علماء، انگلینڈ سے میرا بھائی ڈاکٹر قمر، یہ اس طرح کا بھائی ہے جس طرح حضور نے کہا تھا فلاں فلاں کا بھائی ہے. میں اس طرح بھائی بنایا ہے. ہاں یہ نیازی ہیں، میں آل رسول ہوں.
علی کی اولاد سے ہوں، لیکن میری طرف دھیان دو، اتنے اچھے لوگ ہو، سمجھدار لوگ ہو، بڑے لوگ ہو، اللہ نے بڑا نالج آپ کو دیا ہے۔ پرانے زمانے کا کوئی چھتا تلاش کرو، یہ مکھی آج کی نہیں ہے، مجھ سے بتائیں کب سے ہے؟ جب سے انسان ہے اس وقت سے یہ مکھی بھی ہے۔ مجھے پہلے تو نہیں پتا، اتنا پتا ہے نوح علیہ السلام نے جو جوڑے اپنی کشتی پر سوار کیے تھے اس میں مکھا اور مکھی بھی تھے، یہ جوڑا بھی اس جوڑے کے اندر شامل تھا۔ اور پتہ ہے کہ جو مکھی کا گھر ہے، مکھیوں کے ایک چھتے میں 50,000 شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں۔ علامہ عبد الحمید مدنی صاحب، اللہ آپ کو اور علم نصیب کرے، آپ نے سیدہ زہرا کی مسند کا ترجمہ کیا ہے، بخت کی بات ہے۔ 50,000 مکھیاں ہوتی ہیں، اور جو رانی ہوتی ہے سب کچھ وہ ہوتی ہے، سب کچھ وہ ہوتی ہے۔ جو شہد کے چھتے میں مکھیوں کی رانی ہوتی ہے، سارے کام وہ کراتی ہے، اور مرغی ایک انڈا روز دیتی ہے، تو ابھی تک مرغیوں کی نسل ختم نہیں ہوئی، تو جو رانی ہے 1500 انڈے وہ روز دیتی ہے، تو جس کے 1500 انڈے ہیں اس کی نسل کبھی نہیں ختم ہوتی۔ اسی لیے حضور نے کہا جو بادشاہ ہے اس چھتے کا اس کو یعصوب کہتے ہیں، اور میرے حضور نے کہا میری امت کا یعصوب علی ہے۔ Keep it in your mind and try to understand. رسول کریم علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ یعصوب، میری امت کا یعصوب، میری امت کا یعصوب علی ہے۔ اور رانی سب کچھ ہے، بادشاہ یہ ہے، لیکن چھتے کی رانی سب کچھ ہوتی ہے۔ اسی سے اگر مادہ مکھی شہد کی ہو جو 1500 انڈے دے، نسل اس کی ختم نہیں ہوتی، تو نسل فاطمہ کی کیسے ختم ہوگی؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ مفتی جی زبان بند کرو، تم مر جاؤ گے، اولاد محمد کے نعرے بجتے رہیں گے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرا موضوع نہ بدل جائے، میں واپس آتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ کمانڈ شہد کے چھتے میں، اچھا وہ جو بات میں کہتا ہوں، مکھی نوح کے جہاز سے لے کر آج تک ہے، اس کا گھر جو چھتا بنتا ہے، اس کا جو خانہ بنتا ہے، علامہ بشیر القادری صاحب اس کو کاؤنٹ کریں، اس کے کتنے ضلع ہوتے ہیں؟ کتنے ضلع ہوتے ہیں؟ ضلع آپ سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ کتنی دیواریں ہوتی ہیں اس کی؟ 6 مسدس ہوتی ہے، مسدس جو شہد کی مکھی کے اندر چھتا ہوتا ہے، چھتے کے اندر جو خانہ ہوتا ہے وہ خانہ مسدس ہوتا ہے۔ 6 نوح علیہ السلام کے زمانے سے جو مجھے پتا ہے، پہلے بھی ہے، آج تک مکھی بھولی نہیں ہے، وہ بناتی جب بھی ہے 6 ہی دیواریں بناتی، کبھی تو 5 بنا دے، اور پلیے کبھی تو 7 کر دے، تیرا دماغ نہیں ہے، تیری عقل نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا میں درود پڑھتی ہوں اس لیے بھولتی نہیں ہوں۔ رسالت ماب، رسالت ماب، رسالت ماب، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میں درود پڑھتی ہوں، میں کیوں بھولوں؟ بھولتے وہ ہیں جو بھولے ہوئے ہوتے ہیں۔
جو بھولے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں، ان کو حقائق اور سچ یاد ہی نہیں ہوتا۔ آؤ میں یہاں تھوڑی سی بات آگے میں بڑھاؤں۔ میرے دوستو، مصنوعی خوراکوں کا مسئلہ میں نے صرف شہد کی مکھی کو ابھی چھیڑا، ابھی مچھلی پر بھی اگر زندگی ہوئی تو پہنچوں گا۔ اللہ کے پاس چلا گیا تو دعا کر دینا۔ پھر اس کے بعد سالمن کی میں آپ کو تعریف بتاؤں کہ یہ مچھلی ہوتی ہے، یہ جناب آپ سمجھتے ہیں کہ دریاؤں کو کوئی جانتا نہیں ہے؟ آپ مقدار بتائیں کہ اس وقت سمندروں میں جو پانی ہے اس کی مقدار کتنی ہے؟ میں بتاؤں گا آپ کو امام جعفر صادق کا قول سنا کے کہ اس وقت پانی کے اندر قطرے کتنے ہیں، لیٹر کتنے ہیں، اس کے اندر مخلوق کتنی قسم کی ہے، اور مچھلیاں کتنی قسم کی ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہودی تھنک ٹینک کے نامراد سائنسدانوں آج تک جو ہے وہ مچھلیاں ختم نہیں ہوئی ہیں، خوراک مل رہی ہے۔ تمہارے چپا خوراک بنانے سے انسانیت کی تقدیر نہیں بدلتی ہے، تقدیر بدلنے والا میرے محمد کا خدا ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ہے، رب ذوالجلال۔ میں ایک اور حوالہ اسی سلسلے میں دینے لگا ہوں۔ امریکہ اور برطانیہ دونوں کی مشترکہ تحقیق سے ریسرچ کی گئی، اور ریسرچ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بھول ہو گئی ہے جن لوگوں نے خود ساختہ فش جو ہے وہ بنائی ہے۔ واہ 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 واہ! جو اس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا چیئرمین ہے، میں اس کا قول سنانے لگا ہوں، انگریزی میں سناتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ no one knows creation better than creator۔ کائنات کی جتنی چیزیں ہیں جس نے بنایا وہ سب سے زیادہ وہ جانتا ہے۔ جو کریٹر ہے، کریٹر سب سے زیادہ جانتا ہے۔ مچھلیوں دریاؤں کو جتنا اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ کی مخلوق کو بٹکاؤ نہ، انسانیت کو غلط راستے مت بتاؤ۔ اللہ اکبر۔ وہ لکھتا ہے کہ شہد کھانے سے کتنی بیماریاں ٹھیک ہوتی ہیں جناب۔ آئی ڈیزیزز، آنکھوں کی جو بیماریاں ساری ہیں، شہد کے استعمال سے اللہ ان کو روبصیت کر دیتا ہے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ بارنیکل ایسٹما، یہ جو دمے کی بیماری ہے، دمے کی بیماری بھی شہد کے استعمال سے۔ آگے کہتے ہیں تھروٹ انفیکشنز، گلے کی جو انفیکشنز ہوتی ہیں وہ ساری بھی شہد سے ٹھیک ہوتی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ٹیوبر کولوسس، ٹی بی جس کو کہتے ہیں، ٹی بی اگر کسی کو دائمی ہے تو وہ بھی شہد کی سے ٹھیک ہوگی۔ آج میں نے آپ کے بیٹے سے اس کا معنی پوچھا، میں نے کہا کہ آئی ڈونٹ نو دا میننگ آف دس ٹرم، مجھے معنی نہیں آتا اس یہ کس کو کہتے ہیں۔ ہکپس، ہکپس کی جس کو بیماری ہو اس نے کہا یہ ہچکی کو کہتے ہیں۔ ہچکی جس وقت لگ جائے تو آپ 1 چمچ شہد کا استعمال کریں، اللہ رب العالمین آپ کو صحت عطا فرما دے گا۔ اور 40 تھکاوٹ جس وقت آپ پر طاری ہے، دودھ میں 1 شہد
کا چمچ ڈال کر کے آپ استعمال کریں۔ ڈیزینس، چکر آپ کو آتے ہیں، اگر آپ کو چکر آتے ہیں تو آپ شہد استعمال کریں۔ آگے ہیپاٹائٹس، جگر کے جو بیمار ہیں ان کو یہ فائدہ دیتا ہے۔ آگے ہے کانسٹیپیشن، قبض کی بیماری جس کو ہوتی ہے، شہد کھانے سے وہ بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ ایکزیما، ایکزیما ایک بیماری ہے، جلد خشک ہو جاتی ہے، اس پر داغ پڑ جاتے ہیں، یہ شہد کھانے سے وہ بیماری بھی ٹھیک ہوتی ہے۔ السر، جن کو پیٹوں کے اندر السر ہے وہ بھی شہد سے ٹھیک ہوتا ہے۔ آگے ہے وونڈز، یہ بیماری آپ دیکھیں گے کٹ لگے ہوئے ہیں، عورتیں ہمارے پاس آتی ہیں دم ڈالیں جادو ہو گیا ہے، کٹ لگا ہوا ہے، ادھر کٹ لگا ہے، ادھر کٹ لگا ہے۔ یہ جادو سے کٹ نہیں لگتے، یہ اگر آپ سنگترا استعمال کریں، لیمن استعمال کریں تو آپ کے وٹامنز کی جو کمی ہوگی وہ دور ہوگی اور جلد پر کٹ نظر نہیں آئیں گے۔ اور شہد کے استعمال سے یہ بیماری، اور اس کے بعد بے خوابی، جس آدمی کو نیند نہیں آتی وہ رات کے وقت دودھ کے اندر شہد استعمال کرے، اس کو نیند آنے لگ جائے گی۔ اور اس پر ایک ہارورڈ یونیورسٹی کا ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، وہ کہتا ہے مصنوعی فش کھانے سے آپ کے دل کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور اصلی شہد کھانے سے اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ میرے دوستو، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ میں ایک اور طرف بڑھوں کہ انسان کا جو دماغ ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس کے اندر 100 ملین حلیے ہیں عصبی، 100 ملین، یہ لاکھ نہیں 10 لاکھ کا 1 ملین ہوتا ہے، اس کو 10 لاکھ کو 100 سے آپ ملٹیپلائی کریں۔ اور ایک بیماری ہے وہ ہے الزائمر، یہ بیماری ڈائمنشیا کی طرح کی بیماری ہے، یہ 6ٹھی بڑی بیماری ہے جس سے بندے ہلاک ہو جاتے ہیں اور انسان ختم ہو جاتے ہیں۔ اسلام آباد کی ایک بہن، جب اس نے سنا، فوزیہ عباس نام ہے، کہ میں اس موضوع پر خطاب کر رہا ہوں، اس نے اپنی کتاب دستخط کر کے کوئی آدمی بھیجا یا خود آئیں، کل میری محفل میں وہ اپنی کتاب دے کے گئیں اور بہت اس بیماری کی نشانیاں انہوں نے قلم بند کی۔ یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، معمولات نہیں نبھائے جا سکتے، حساب کتاب کرنے میں مشکل ہوتا ہے، 2 اور 2 4 کہنے کے بجائے 5 کہنے لگ جاتا ہے، پسندیدہ کھیل کے رولز وہ بھول جاتا ہے، وقت، جگہ اور تاریخ اکثر اس کو یاد نہیں رہتی، نظر کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، الفاظ کے استعمال اور برجستگی ختم ہو جاتی ہے، اور چیزیں رکھ کے بندہ بھول جاتا ہے، فیصلے کرنے میں وقت لیتا ہے، پیسے گننے یا لینے میں غلطیاں کرتا ہے، اپنا خیال نہیں رکھتا، اور موسم کے مطابق لباس نہیں پہنتا، اور الٹے سیدھے لباس پہننے وہ شروع کر دیتا ہے، معاشرتی بائیکاٹ کر دیتا ہے، کسی آدمی سے اس کو ملنا جلنا پسند نہیں ہوتا۔ اگر اس قسم کی نشانیاں ہوں تو الزائمر بیماری اس کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ اب آؤ میں ایک اور ڈاکٹر کا تجربہ بتاتا ہوں کہ جن مریضوں کو الزائمر ہو جائے ان کے دماغ کے سیل اور وہ اصل میں مردہ ہونے لگ جاتے ہیں، اور جب وہ مردہ ہوتے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہوتے۔ اگر ان کو کوئی چیز یاد دینے والی ہے تو وہ شہد ہی ہے۔ اگر آپ شہد استعمال کریں تو اللہ رب العالمین جو ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی بات تمہارے حق میں ایک حدیث شریف آپ کو سناؤں۔ وقت تیز رفتاری کے ساتھ اپنی منزل کی طرف
پڑھتا چلا گیا، مجھے بھی احساس نہ ہوا۔ وہ لکھتے ہیں کہ جو آدمی حضور کی حدیث شفا والی اس کا ذہن میں رکھے اور شہد کی ایک چمچ کھا کے درود پڑھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور قرآن کی کوئی آیت پڑھ کے، اس لیے کہ حضور نے کہا قرآن بھی شفا ہے اور شہد بھی شفا ہے، اگر یہ کام کر لے تو اللہ اس کو 70 بیماریوں سے نجات عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین اس کو 70 بیماریوں سے نجات عطا فرما دے گا۔ عالی مقام سامعین، ناظرین، دماغ ایک قصہ ہے۔ اب میں تیسری چیز بیان کروں، وہ انسان کی روح ہے، اور روحانی امراض جس وقت انسان کے اندر پیدا ہوں، اس پر بیلجیم کا ایک ڈاکٹر ہے، میں اس کے الفاظ آپ کے سامنے لانے لگا ہوں۔ کیا بندہ ہے، کہتا ہے مکھیوں کے شہر کی ایسی حکمرانی جیسا ہم تصور کرتے ہیں، بلکہ وہ بھی اس شہر کے دیگر باسیوں کی طرح یہاں کے نظام اور قوانین کی فرما بردار ہوتی ہیں۔ مکھیاں، یہ علم نہیں کہ یہ نظام اور قوانین دیتا کون ہے، اور اس قانون کو سنبھالتا کون ہے، اور کون اس کو منظم کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ الفاظ میٹر لنگ کے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک ہی سمجھ آتی ہے کہ ہر مکھیوں کے چھتے کی ایک روح ہے، اور اس روح کے مطابق یہ شہد بنتا ہے۔ اب روح اور روحانیت ڈھونڈتے چلے جاؤ کہ وہ کدھر ہے، کہاں سے ملتا ہے، تو حضور نے فرمایا یاسوب الارض جو ہے وہ علی ہے، علی ہے، علی ہے۔ معنی یہ ہے کہ اگر روحانیت بھی تمہیں ضرورت ہے تو تمہیں مارچ ادھر ہی کرنی پڑے گی۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا علم اور ان کی حکمت اور ان کی انفارمیشن اور ان کی اولاد، شہد کی مکھی پر جو کچھ آپ نے رقم فرمایا یا بیان کیا، خصوصاً حضرت علی کے خطبات پڑھیں، آپ کا دل خوش ہو جائے، اور آپ کہیں کہ پہلے زمانے میں وہ کیسا انسان تھا۔ حضور نے اس کو ابو تراب کہا، لیکن ابو تراب کے علم کی لپیٹ میں تو مجھے آسماں بھی دکھائی دینے لگ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان پر جو الفاظ اور کلمات جاری کیے، میرے سامعین، ان میں شفا ہے۔ یہ جو دنیا کے اندر ایک فسوں کاری کی جا رہی ہے کہ مصنوعی خوراکیں انسانیت کو بچانے والی ہیں، اصل میں آرگینک اور ان آرگینک کا فرق کریں۔ اللہ نے جو کچھ پیدا کیا ہے وہ انسان کے لیے نفع دینے والا ہی پیدا کیا ہے۔ ابھی شہد کی مکھی کے ڈنک میں وہ کیا ہے، یاد رکھیے، یہ خود کش حملہ جو ہے یہ سب سے پہلے شہد کی مکھی نے کیا ہے۔ یہ شہد کی مکھی کو بدبودار ہاتھ لگائیں یا اس کے چھتے میں آپ ہاتھ ڈالیں تو خود ڈنک مار کے وہ خود مر جاتی ہے، اور وہ اس کا آخری دن ہوتا ہے۔ عالی وقار سامعین، ناظرین، اس کے ڈنک کے زہر میں گنٹھیا کا علاج ہے۔ یہ جو بیماری ہے اس میں استعمال ہوتی ہیں فارمیسی سائنسز کے اندر۔ جس کے زہر میں شفا ہو اس کے شہد میں کیا شفا ہوگی، اور یہ سب کچھ اللہ رب العالمین رکھنے والا ہے اور دینے والا ہے۔ میرے دوستو، فطرت کا قانون اللہ کا قانون ہے، میرے مصطفیٰ کا قانون ہے، وہ قرآن ہے۔ قرآن سے بغاوت نہ کرو، قرآن کے سائے میں بیٹھنا، اس کی روشنی میں بیٹھنا ہمارے مسائل کی نجات ہے۔ اللہ تمہیں اور ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔